السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بعد یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں. قد تبین الرشد من الغی، حقیقت میں ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے. ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، لہذا جو طاغوت کا کفر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، طاغوت کا کفر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو حقیقت میں اس نے بہت مضبوط کڑے کو پکڑ لیا. جس نے طاغوت کا کفر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لایا، اس نے بہت مضبوط بندھن کو، بہت مضبوط دستے کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا. لن انفصام لہا، جسے ٹوٹنا نہیں ہے، ایسا دستہ ہے، ایسا کڑا ہے. لن انفصام لہا، جو ٹوٹے گا نہیں، بہت مضبوط ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ سننے والا ہے، بہت ہی زیادہ علم والا ہے. یہ آیت کریمہ ہے اور بہت ہی زیادہ معروف مشہور آیت کریمہ ہے، جس میں اس بات کا کھلا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دین کے مسئلے میں کوئی اکراہ، کوئی زور، کوئی زبردستی، کوئی ٹارچر اور دباؤ ڈال کر کے اسلام اور ایمان منوانا، قبول کروانا، یہ اسلام میں نہیں ہے. اصل میں اسلام کی تعلیم ایسی ہے کہ اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں روشن دلائل ہیں، بینات ہیں، واضح روشنی ہے، واضح دلائل ہیں. اللہ کے کلام کی آیتوں میں بے شمار کائناتی نشانیاں موجود ہیں. اللہ کی کتاب میں بہت ساری شرعی آیتیں، حوالے، دلائل موجود ہیں، اور حق اور باطل پورے طور پر دلائل کی روشنی میں واضح ہو چکا ہے کہ حق کا راستہ کہاں ہے اور باطل کا راستہ کہاں ہے، گمراہی کہاں ہے، ہدایت کہاں ہے، ایمان کہاں ہے، کفر کہاں ہے. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی، توحید کا راستہ بالکل واضح ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی بالمقابل بت پرستی کا، شرک کا جو راستہ ہے وہ بالکل الگ ہے. تو واضح طور پر یہ چیزیں آ چکی ہیں، واضح ہو چکی ہیں. اب کسی کو دین اور اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کرنا ہے. ہماری طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ یہ اعلان ہو رہا ہے کہ ہم کسی کو اسلام لانے پر، ایمان قبول کرنے پر مجبور نہ کریں. اس سلسلے میں یہ جو آیت کریمہ ہمارے سامنے ہے، یہ آیت کریمہ اس کے اترنے، اس کے نزول کا ایک سبب بھی ہے، ایک دو اسباب بھی ہیں جس سے یہ بات اور بھی زیادہ واضح ہوتی ہے کہ اس آیت کریمہ کا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ نسائی میں، ایسے ابو داؤد کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا عرب کے وقت کا، کہتے ہیں کہ حالت یہ تھی کہ کسی عورت کا اگر بچہ پیدا نہیں ہوتا تھا یا بچہ پیدا ہوتا تھا اور مر جاتا تھا، مطلب زندہ نہیں باقی بچتا تھا، تو اس وقت وہ عورت یہ منت مانتی تھی یا قسم کھاتی تھی، طے کرتی تھی اپنے لیے کہ اگر میرا بچہ اگر اب کی زندہ رہ گیا تو میں اسے یہودی بنا دوں گی. مدینے کے اندر اب تک اسلام کی جو تعلیمات ہیں، جو دعوت ہے، وہ اس طرح سے نہیں پہنچی تھی جس طرح سے پہنچنی چاہیے. آغاز تھا، مکے میں سلسلہ چل رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے الحمدللہ حج کے ایام میں، خاص طور پر منی میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، جو یثرب سے جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے تھے، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دیتے تھے، ایک اللہ کی عبادت کی تعلیم دیتے تھے، بت پرستی اور شرک وغیرہ سے آپ ڈراتے تھے، آگاہ کرتے تھے. اس دعوت کی کوشش سے الحمدللہ ایک تعداد مدینے کے اندر جو یثرب کہلاتا تھا پہلے، الحمدللہ ایمان کی روشنی سے منور ہو گئی تھی، آشنا ہو چکی تھی. اور انہی لوگوں نے یہ عہد کیا تھا کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے ہاں تشریف لائیے، ہم آپ کو گھر دیں گے، ہم آپ کو مال دیں گے، ہم آپ کو سپورٹ دیں گے،
ہم آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھیں گے. اگر ہماری جان جائے گی تو ہم جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن آپ کو تکلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اس طرح سے یہ چیز ہوئی تھی. اور بہرحال پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ وقت بھی آیا، ہجرت کرنا پڑا اور مکہ چھوڑ کر کے مدینہ اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کو جانا پڑا. اور انہوں نے بہرحال پورے طور پر اپنے وعدے کو پورا کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو پورے طور پر استقبال کیا اور اسلام کا ایک نظام وہاں پر قائم ہو گیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سارا نظام ہے جو ہم نہیں جان سکتے ہیں کہ کہاں سے کون سی چیز ترتیب میں آتی ہے. بہرحال تو کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ مدینے کے اندر یہودی بڑی تعداد میں آباد تھے اور 3 بڑے بڑے قبیلے بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، یہ 3 بڑے بڑے قبیلے یہودیوں کے وہاں مشہور تھے، معروف تھے. اس لیے آج بھی اسرائیل میں اور جو یہودی ہیں وہ مدینے کو اپنا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں پر مسلمانوں نے قبضہ کیا ہے وغیرہ. المهم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت کے بچے اگر زندہ نہیں رہتے تھے، مر جاتے تھے اگر پیدائش کے بعد، تو وہ منت مانتی تھی، قسم کھاتی تھی کہ اب کی اگر میرا بچہ پیدا ہوا تو میں اسے یہودی بنا دوں گی. یعنی مشرکہ ہوتے تھے، بت پرست ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر بچہ زندہ رہے گا تو میں اسے یہودی بنا دوں گی. بہرحال ایسا چاہت کرتی تھی اور جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو مثال کے طور پر اگر زندہ رہتا تو اسے یہودی بنا دیتی. اب یہودی بنا دیا تو وہ سب قبیلے بنو نذیر کے، بنو قینقاع اور بنو قریظہ کے افراد بن گئے، یعنی ان کے ساتھ میں چلے گئے، انہی کا دین، انہی کا عقیدہ جو یہودیوں کا تھا ان کے ساتھ وہ رہنے سہنے لگے. یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن جب بعد میں بنو نذیر کو وہاں سے جلا وطن کیا گیا، مدینہ سے نکالا گیا، تو ظاہر ہے کہ وہ مدینہ چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو گئے. مدینہ سے نکلنا پڑا، ان کو جلا وطن کر دیا گیا، شہر بدر کر دیا گیا. تو شہر بدر کرنے کی وجہ سے وہ ظاہر ہے کہ اب وہ مدینے سے بے دخل ہو گئے. تو سب لوگ جب گئے، سارے بنو قریظہ کے نذیر کے لوگ گئے، تو ان کا بچہ بھی چلا گیا اسی کے اندر جو یہودی ہو چکا تھا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا کام چلتا رہا اور الحمدللہ مدینے کی اس بستی میں کافی لوگ اسلام سے آشنا ہو گئے، مسلمان ہو گئے. تو اب جب یہ لوگ جن ماؤں نے، جن باپوں نے یہ کام کیا تھا کہ اپنے بچوں کو یہودی بنا دیا تھا، اپنا مشرک تھے لیکن ان کو یہودی بنا دیا تھا، تو اب یہ یہودی، یہ جو مشرک تھے، بت پرست تھے، یہ الحمدللہ اسلام کی چھاؤں میں آ گئے، اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے. تو اب یہ سوچنے لگے کہ ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں اور اسلام ہی درست ہے، شرک حرام ہے، بت پرستی حرام ہے اور اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، توحید کا عقیدہ ہونا چاہیے. یہ بات ان کی سمجھ میں آئی. تو اب ان کو فکر یہ ہو گئی کہ ہمارا بچہ جو یہودی ہو گیا اس کو ہم کیا کریں، جو یہودیوں کے ساتھ چلا گیا، یہاں سے جلا وطن بھی کیا گیا، بنو قریظہ کا، بنو نذیر کا فرد بن گیا، تو اب ہم ان کے بارے میں کیا کریں. تو ان کو فکر ہوئی تو انہوں نے چاہا کہ اپنے ان بچوں کو جو یہودی ہو چکے ہیں ان کو اگر وہ مانتے ہیں تو مان جائیں، اسلام قبول کر لیں، اور اگر مانتے نہیں ہوں، اسلام نہ قبول کرنا چاہتے ہوں، تو ہم ان کو زبردستی اسلام قبول کروائیں، ان کو مسلمان بننے پر مجبور کریں. اس طرح سے ان لوگوں نے، جنہوں نے پہلے اپنے بچوں کو یہودیوں کو دے دیا تھا، یہودیوں کے حوالے کر دیا تھا اور اپنے بچوں کو یہودی بنا دیا تھا، انہوں نے سوچا کہ اپنے ان بچوں کو زور زبردستی کر کے اسلام میں لائیں، مسلمان بنوائیں، یعنی ان کو زبردستی اسلام قبول کرنے پر مجبور کریں. ایسا ان لوگوں نے سوچا. تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام اترا، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. اب اسلام اور کفر واضح ہو چکا ہے، شرک اور توحید کا معاملہ واضح ہو چکا ہے، دعوت کا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، صحابہ کرام کے ذریعے سے یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ مکہ میں 13 سال گزر چکا ہے، 13 سال کے بعد مدینہ میں یہ کئی سال گزر چکے ہیں. اب چھپا نہیں ہے، اسلام جو ہے، اسلام کی دعوت بالکل واضح ہو چکی ہے. کفر کا راستہ، توحید کا راستہ، یہودیت کیا ہے، بت پرستی کیا، سب واضح ہے. تو حق اور باطل کا راستہ واضح ہو چکا ہے، جنت کی طرف جانے کا راستہ کون سا ہے، جہنم کی طرف جانے کا راستہ کون سا، بالکل واضح ہو چکا ہے. اس لیے اب زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زبردستی نہیں کرنا ہے، چھوڑ دو انہیں. جس روشنی پر، جس راستے پر چلنا چاہیں گے وہ چلیں گے اور اسی طریقے سے ان کا حساب و کتاب بھی ہوگا. یہ ہے اصل میں اس آیت کریمہ کا پس منظر کہ انہوں نے چاہا تھا کہ زبردستی انہیں اسلام قبول کرنے پر مجبور کریں. ایسے ہی ایک اور روایت ہے، اس روایت کے اندر اسی سے ملتی جلتی بات ہے. اس میں یہ کہ انصاری جو لوگ تھے، انصاری یعنی مدینے والے، انصار جن کی بات چل رہی تھی، انصاریوں کا ایک قبیلہ تھا بنو عوف بن مالک. اس قبیلے کا ایک فرد تھا جن کا نام حسین تھا، حسین، صاد یا نون.
حسین نامی ایک فرد تھے اور ان کے دو بچے جو تھے وہ پہلے ہی شرک اور بت پرستی سے نکل کر کے عیسائی ہو گئے تھے، نصرانی، ان کے دو بیٹے. تو انہوں نے وہ دو بیٹے نصرانی ہو گئے تھے، اور یہ شرک اور بت پرستی کرنے والے لوگ جو تھے وہ الحمدللہ اسلام کی دعوت جب ان کے سامنے آئی تو مسلمان ہو گئے. تو اب یہ حسین جو تھے وہ اسلام لا چکے، اور ان کے دو بیٹے پہلے سے ہی نصرانی ہو چکے تھے، عیسائیت میں چلے گئے تھے، عیسائیت قبول کر لیا تھا. تو اب جب یہ اسلام سے آشنا ہوئے، مسلمان ہوئے، تو انہوں نے اپنے ان دونوں بیٹوں کو چاہا کہ زبردستی عیسائیت چھوڑنے پر مجبور کر دیں اور انہیں مسلمان ہونے پر مجبور کریں کہ تم مسلمان ہونا تمہیں ضروری ہے. اور اس سلسلے میں حسین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات بھی کی کہ اللہ کے نبی میرے دو بیٹے ہیں جو ہم سب بت پرست تھے، لیکن ہمارے دو بیٹے جو ہیں وہ عیسائی ہو گئے، اور ہمیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی، ہم اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے، ہم آپ کے ساتھ میں ہیں. لیکن ہمیں فکر پڑی ہوئی ہمارے ان دونوں بیٹوں کے بارے میں، ان دونوں بیٹوں کا کیا ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ وہ مان جائیں تو اچھی بات ہے، اور نہ مانے تو ہم ان کو زبردستی اسلام قبول کرنے پر مجبور کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر یہ آیت کریمہ اتاری، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. اب واضح ہو چکا ہے راستہ، ادھر جانا چاہے تو ادھر جائے، ادھر جو جانا چاہے وہ ادھر جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے. راستہ واضح ہے ایمان کا، راستہ واضح ہے کفر کا، راستہ واضح ہے ہدایت کا، اور راستہ بالکل واضح ہے ضلالت اور گمراہی کا. اس میں کوئی بھی پیچیدگی نہیں بچی ہوئی ہے بالکل. اب جو جہاں جانا چاہے جا سکتا ہے، اما شاکرا و اما کفورا. اگر چاہے شکر گزار بن جائے، اور چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناشکرا بن جائے، کفر کرنے والا بن جائے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو دو راستے دکھا دیے ہیں، ایک اسلام کا ایمان کا راستہ ہے، اور ایک اس کے مقابلے میں کفر کا راستہ ہے. اب آدمی کو اختیار ہے، کوئی رکاوٹ نہیں اور کوئی زور زبردستی نہیں، وہ جہاں جانا چاہے جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب و کتاب لے گا. تو اس طریقے سے بہت ساری ایسی آیتیں ہمارے سامنے ہیں، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. لیکن یہ بات چل رہی ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جو حالت کفر میں ہوں، اسلام کے علاوہ یہودیت میں ہوں، عیسائیت میں ہوں، یا بت پرست ہوں، یا آج کے جو نئے دھرم بن گئے ہیں، ہے نا، ان تمام بعد کے نئے بناوٹی انسانی جو دھرم ہیں، ان میں سے کسی دھرم کے ماننے والے ہوں، تو ہم مجبور نہیں کریں گے کہ اسلام لائیں. ہم ان کو دلائل پیش کریں گے، ان کو حوالے دیں گے، ان کے سامنے روشنی پیش کریں گے، قرآن کی آیتیں، اللہ کے کلام، اللہ کے نبی کی حدیثیں ہم پیش کریں گے. یہ سب کچھ ہم کریں گے، مجبور نہیں کریں گے. لیکن اگر اسلامی نظام ہو، مسلمانوں کا ایک سسٹم ہو، ایک حکومت ہو، ایک قیادت ہو، اور الحمدللہ اس میں لوگ مسلمان ہوں، اب اگر ان مسلمانوں میں سے کوئی شخص اسلام کے باوجود اسلام کے بعد کفر میں چلا جائے، اسلام کے بعد پلٹ کر کے کفر میں چلا جائے، یا عیسائیت میں چلا جائے، یہودیت میں چلا جائے، اسلام سے مرتد ہو جائے، جس کو کہا جاتا ہے اسلام کے اندر ارتداد، یعنی اسلام سے پلٹ کر غیر اسلامی کسی بھی دھرم میں انسان چلا جائے، تو ایسی صورت میں اسلامی حکومت کا فیصلہ ہوگا. وہ اسے سمجھائے گی، بجھائے گی. کوئی ڈاؤٹس ہے، کوئی کلیئر ہے، کوئی دباؤ ہے داخلی خارجی، کوئی معاملہ ہے اس کے ساتھ، وہ ساری چیزیں کلیئر کریں گی. اور اگر وہ نہیں قبول کرے گا، نہیں اسلام دوبارہ قبول کر کے توبہ کر کے اسلام لائے گا، بلکہ کفر میں ہی رہے گا، تو ایسی صورت میں اسلامی نظام کے مطابق اس کو مرتد کی سزا اس پر نافذ کرتے ہوئے اسے قتل کر دیا جائے گا اسلامی نظام کے مطابق. تو آپ دیکھیے اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، لیکن ایک مسلمان اگر اسلام سے نکل کر کے کفر میں جائے گا تو اسلامی حکومت میں اسلامی نظام کے تحت سزا دی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ گویا کہ اسلامی نظام کے اندر، اسلامی نظام کا جو مزاج ہے، جو اس کی خصوصیات ہے، جو اس کا تشخص ہے، اور جو اس کی اپنی ایک پہچان ہے، گویا کہ وہ اس میں خلل پیدا کر رہا ہے، اور اسلام کی عظمت، اس کی حقیقت، اس کی واقعیت، اس کا مقام جو ہے اسے پامال کر رہا ہے. وہ کیوں آخر اسلام کو چھوڑ رہا ہے؟ اسے کیا مجبوری ہے؟ کس وجہ سے اسلام سے مرتد ہو کر کے کفر میں داخل ہو رہا ہے؟ اس وجہ سے بہرحال اسلامی نظام کے تحت اسلامی حکومتوں میں اسے ولی امر کے حکم سے مرتد کی سزا دی جائے گی. لیکن جو شخص کسی اور دھرم کا ماننے والا ہے پہلے سے، اسے مجبور کر کے، دباؤ ڈال کر کے، ٹارچر کر کے ہرگز اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا. تو یہاں جو آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، دین میں زور زبردستی نہیں ہے.
اس کا دو معنی لیا جائے. ایک معنی تو یہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کر رہا ہے کہ دین میں زور زبردستی نہیں ہے. جو جیسا قبول کرنا چاہے، جو جیسے جس پر جو ماننا چاہے ماننے دو اسے، جو ماننا چاہے وہ مانے اسلام، جو نہیں ماننا چاہتا وہ نہ مانے، ہم مجبور نہیں کریں گے. ایک معنی تو یہ ہے نہیں، اللہ کی طرف سے ایک اعلان ہے. دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تعبیر اور اس انداز کے ذریعے سے مسلمانوں کو، اپنے بندوں کو جو مسلمان ہیں انہیں اس بات کا حکم دے رہا ہے لا تکرہوا احدا علی الاسلام، کسی بھی شخص کو اسلام قبول کرنے پر مجبور مت کرو، کسی بھی شخص کو اسلام قبول کرنے پر مجبور مت کرو. یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خبر کی شکل میں امر ہے، یعنی باقاعدہ منع کیا جا رہا ہے، تاکید کی جا رہی ہے کہ تم کسی کو دین اسلام قبول کرنے پر مجبور مت کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ارشاد فرمایا افانت تکرہ الناس تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے حتی یکونوا مؤمنین، یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں، ایمان لے آئیں، مسلمان ہو جائے. آپ کو مجبور نہیں کرنا ہے، آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا. اسی لیے آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا؟ مشن تھا تبلیغ کرنا، پیغام پہنچانا، اللہ کا کلام پڑھ کے سنانا، اپنی باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہیں وحی کے راستے سے، ان باتوں کو لوگوں تک پہنچا دینا، لوگوں کے سامنے حق واضح کرنا، یہ کام تھا. وما علیک الا البلاغ، آپ کی ذمہ داری صرف تبلیغ کرنے کی ہے. ان علیک الا البلاغ، آپ کی ذمہ داری صرف اللہ کے پیغام کو پہنچا دینے کی ہے. کسی پر زبردستی کر کے، زور ڈال کر کے اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کرنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. بلکہ یہ بھی آپ سمجھیں کہ آپ اگر چاہیں بھی کوئی شخص کہ کسی کو ہدایت آپ دے دیں تو آپ ہدایت بھی نہیں دے سکتے. آپ کا کام صرف کیا ہے؟ پیغام پہنچانا، اللہ کا دین وہاں تک پہنچ جائے، اللہ کے دین کے پاک کی طرف ان کو بلا لیا جائے، یہ ذمہ داری ہے. اور یہی ذمہ داری آج اس امت کی بھی ہے، اس امت کے علماء کی بھی ہے، اس امت کے دعات، اس کے مبلغین کی بھی ہے. جو بھی اس امت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبیوں کے وارثین ہیں اور جو اس مشن کو پڑھتے اور آگے بڑھانا چاہتے ہیں، ان کی ذمہ داری یہی ہے کہ کسی پر زور زبردستی نہ کریں، اللہ کا پیغام کھول کر کے بتائیں، واضح طور پر لوگوں کے سامنے توحید کی دعوت، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کی دعوت، کفر کی حقیقت، شرک کی حقیقت کھول کر کے بیان کریں. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق پائے گا وہ اسلام قبول کر لے گا، اور جو محروم ہونا ہوگا جسے، وہ محروم رہ جائے گا. لیکن ہماری طرف سے کسی پر زور زبردستی نہیں ہے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کا راستہ گمراہی کے راستے سے واضح ہو چکا ہے. یہ ہدایت کی طرف لے جائے گا، یہ گمراہی کی طرف لے کر کے جائے گا، یہ معاملہ واضح ہو چکا ہے. اس لیے اب ہمیں کسی کو مجبور نہیں کرنا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیت کریمہ کا ابتدائی حصہ تھا جس کا یہ معنی ہے. اور آگے بقیہ آیت کریمہ میں اور اس کے بعد والی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی نرالے انداز میں توحید کی عظمت، توحید باری تعالیٰ کا مقام، ایمان کیا ہے اور سچا ایمان کن شرطوں کے ساتھ انسان کو حاصل ہوتا ہے، وہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. اور یہ ثابت کیا ہے کہ سب سے مضبوط جو کڑا ہے، سب سے مضبوط جو سہارا اور بندھن ہے یا جو دستانہ ہے جو انسان کے ہاتھ میں آ جائے تو انسان کو نجات مل جائے گی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص توحید ہے، جس میں کسی بھی طرح سے شرک کی ملاوٹ نہ ہو، کسی بھی غیر اللہ کی پرستش اور بندگی اور عظمت کا سرے سے کوئی عمل دخل نہ ہو. ایسی خالص توحید جس کے پاس ہے، سمجھ لو کہ وہ بہت مضبوط دستانہ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، بہت مضبوط کڑا اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، جس کی وجہ سے اب وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جنت تک پہنچ جائے گا. اسے دنیا کی کوئی طاقت جنت سے نہیں روک سکے گی اگر وہ اسی پر رہا اور اسی پر قائم رہتے ہوئے دنیا سے چلا گیا. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایمان کی حقیقت کو، ایمان کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کی جو اپنی طاقت ہے، اس کا جو اپنا نور ہے، توحید کی جو اپنی روشنی ہے، وہ سب سے بڑی طاقت ہے. ہمارے آپ کے کسی کے زور زبردستی کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا ہے. ایمان خود ایک طاقت رکھتا ہے، ایمان خود ایک نور رکھتا ہے. اسلام اپنی سچائی سے دنیا کے اندر مانا جاتا ہے، تسلیم کیا جاتا ہے. الحمدللہ. اس لیے ہمیں زور زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا پیغام
بڑے ہی اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہمیں پیش کرنا ہے بس. اور یہ سب سے بڑا کام ہے. یاد رکھیں کہ اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے. ایمان سب سے بڑا کام ہے. ایمان لانا، ایمان کا علم حاصل کرنا، ایمان کی دعوت دینا، ایمان کا پیغام پہنچانا، اس کے راستے میں آنے والی تکلیفوں پر صبر کرنا، اسی کے پیچھے اپنا وقت لگانا، اسی کے پیچھے اپنا مال خرچ کرنا، اسی کے پیچھے اپنا اثر و رسوخ لگانا، یہ سب سے بڑا کام ہے اور سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اور بھی ساری نیکیاں ہیں لیکن اس سے بڑی نیکی اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے جو ایمان کی نیکی ہے اور ایمان سے متعلق چیزیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دعوت کے مزاج کو سمجھیں، اسلام کی، ایمان کی اصل قوت کو سمجھیں، اس کی روشنی کو سمجھیں، اس کی تابناکی کو سمجھیں. اس کے ذریعے سے اسلام ہر زمانے میں، ہر دور میں اپنا لوہا منواتا رہا ہے اور آج بھی الحمدللہ اسلام کی وہ طاقت موجود ہے. آپ دیکھیے کہ کس طرح سے دنیا کے حالات ہیں. اسلام سے لوگوں کو نفرت، اسلام سے بغاوت، مسلمانوں سے نفرت کا پورا ایک جال بنا جا رہا ہے. لیکن اسلام اپنی روشنی، اپنی قوت، اپنی تابناکی کی وجہ سے آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ تسلیم کیا جانے والا دین ہے، سب سے زیادہ قبول کیا جانے والا دین ہے. ساری مخالفتوں کے باوجود، سارے پروپیگنڈوں کے باوجود بھی آج بھی الحمدللہ اسلام اپنی حقیقت سے، اپنی سچائی سے، اپنی عظمت سے ساری دنیا کے اندر جانا جاتا ہے. کسی کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں رکھی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اسلام سے مشرف نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں طاقت رکھی ہے کہ جسے توفیق ملے گی وہ اسلام کی روشنی میں آ جائے گا، اسلام کی چھاؤں میں آ جائے گا اور اسلام سے مشرف ہو جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان حقیقتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.